سامعین عزیز وقار، آج کی اس ویڈیو میں ہم نئے سال کی شروعات کے حوالے سے جو نیو ایئر نائٹ منعقد ہوتی ہے اس کے حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اسلامی تہذیب اور تمدن عطا کیا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تہذیب و تمدن کے دائرے کار میں ہی رہیں اور غیر اسلامی کلچر، جسے میں کچرا کہتا ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ دعا اکثر کرتے رہتے ہیں۔ ہر نماز میں ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا ہے اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو المغضوب علیہم ہیں اس سے مراد یہودی ہیں، اور جو ضالین ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ کے عقائد، اعمال، سیرت و صورت اور رسم و رواج اور فیشن، ان کے ساتھ ہماری مطابقت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک طرف ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اور یہود و نصارہ کے راستے سے محفوظ فرما، لیکن ادھر ہم ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کی سیرت، صورت، رسم و رواج اور فیشن کو اپنانا شروع کر دیں، تو یہ قطعاً اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ ایک دغا ہے، ایک دھوکہ ہے اور ایک فریب ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت کی اتباع کرے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلوں کی سنتوں پر، پہلوں کے طریقوں پر، پہلوں کے رسم و رواج پر چلنا شروع ہو جاؤ گے، حتیٰ کہ تم ذرا بذرا، بالش بالش، اور اگر وہ چلیں گے تو پھر ان کے قدموں کے اوپر قدم رکھنا شروع کر دو گے، یعنی اگر وہ ایک ذرا چلیں گے تم ایک ذرا چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تم ایک ہاتھ چلو گے، اور حتیٰ کہ اگر گوہ کے سوراخ کے اندر وہ داخل ہو جائیں، یعنی انتہائی بیہودہ اور فضول کام کرنے لگ جائیں، تو تم پھر بھی اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے ارشاد فرمایا فمن، تو پھر میں اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ تو یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ نے شرح کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں ہم کس طرح یہود و ہنود کی رسم و رواج کے ہم اندر گر چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہندو، سکھ، مجوسی وغیرہ اپنی شکل و صورت اور لباس، طرز، بود و باش، اگرچہ وہ جھوٹے ہیں لیکن اپنے مذہب کے مطابق رکھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی شکل و صورت اور مسلمانوں کے بالوں کا اسٹائل، مسلمانوں کی بولی، کھانے پینے اور رہن سہن کا انداز اکثر طور پر غیر اسلامی ہوتا ہے، جو یہود و نصارہ کا ہوتا ہے، اور دوسروں کی دیکھا دیکھی سخت سردی کے موسم میں بھی اپنے سر نہیں چھپاتے، اور خواتین نیم عریاں لباس پہنتی ہیں، نئے سال کی آمد پر بیہودہ کاموں میں وقت کے ساتھ ساتھ بے تحاشا مال بھی ضائع کرتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ ان حرکتوں کا کیا فائدہ، تو کوئی معقول جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، بس صرف ایک ہی بات وہ کہتے ہیں کہ یہ جی فیشن ہے، لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ہم بھی اس طرح کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو کام ہے بیہودہ کام ہے، اور ایسے لوگوں کی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ سال نو کی جو تقریب ہے یہ اسلام کی کوئی تقریب نہیں ہے،
یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، اسلامی تمدن نہیں ہے۔ اور یہ جو سال ہے یہ جنوری شروع ہو رہا ہے، یہ ایک سال کی اور حساب لگانے کی ایک قسم ہے۔ 3 قسمیں ہیں، ایک شمسی ہے، ایک قمری ہے اور ایک بکرمی ہے۔ شمسی سورج کے حساب سے سال بدلتا ہے اور قمری چاند کے اعتبار سے سال بدلتا ہے۔ جو شمسی سال ہے اس کے اندر جو ایام ہیں 365 دن ہیں اور 5 گھنٹے 48 منٹ اور 50 سیکنڈ۔ یہ ایک سورج کے حساب سے جو سال تبدیل ہوتا ہے، سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے تو اتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کو شمسی سال کہتے ہیں، یہ جنوری فروری وغیرہ۔ تو دوسرا ہے قمری، چاند کے حساب سے جو ایام ہیں، جو سال بدلتے ہیں ان کو سال قمری کہا جاتا ہے، اور چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے 29 دنوں میں یا 30 دنوں میں، تو اس حساب سے جو یہ سال بدلتا رہتا ہے، مہینے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان کی جو تعداد ہے 354 دن 8 گھنٹے اور 49 منٹ، یہ تقریباً شمسی سال سے 11 دن کم ہوتا ہے۔ اس حساب کے ساتھ جو اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو شریعت ہے اس کا اکثر حصہ قمری سال کے اوپر منحصر ہے۔ جیسے روزہ ہے تو ہم قمری کا سال کا اعتبار کرتے ہیں، زکوٰۃ، اسی طرح حج اور عورتوں کے ایام وغیرہ وغیرہ، اور اسی طریقے سے جو عدت ہے عورتوں کی وہ بھی قمری حساب سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز 1 محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ہمارے سال کا آغاز 1 محرم الحرام سے ہے۔